شہزادہ سیف الملوک اور پری بدیع الجمال کی دلچسپ کہانی۔ ناظرین، آپ نے ناران کاگان اور جھیل سیف الملوک کے بارے میں ضرور سنا ہوگا، اور اگر جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتا دوں کہ یہ جھیل پاکستان کے شمالی علاقے ناران کاگان میں واقع ہے، جو خوبصورتی کا ایک شاہکار ہے۔ پہاڑوں اور برف میں گہری یہ جھیل خوبصورتی کی اپنی مثال آپ ہے۔ اس جھیل کے ساتھ جنات اور پریوں کی کہانیاں منسلک ہیں، جو یہاں کے مقامی لوگ خود اپنی زبانی بیان کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو اس جھیل سے منسلک شہزادہ سیف الملوک اور بدیع الجمال پری کی کہانی سناؤں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس جھیل کا پانی پہاڑوں سے نہیں آتا، بلکہ اس جھیل کی تہہ سے نکلتا ہے۔ اس جھیل کے پانی کی مقدار ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے، اور اس جھیل کی گہرائی کا اندازہ آج تک کوئی نہیں لگا سکا۔ جس نے بھی پتہ لگانے کی کوشش کی وہ جھیل کی تہہ سے واپس کبھی نہیں آ سکا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جھیل 3 لاکھ سال پہلے وجود میں آئی، جب وادی کاگان کا سارا علاقہ برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس جھیل کے اطراف میں جو بھی پہاڑوں کی بلندی 70,000 فٹ ہے، اور ان کو آج تک کوئی نہیں سر کر سکا۔ لوگ اس کی وجہ شہزادہ سیف الملوک کی بد دعا کہتے ہیں۔ شہزادہ سیف الملوک مصر کے بادشاہ کا بیٹا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو دہلی کا شہزادہ بھی لکھا ہے۔ شہزادہ سیف الملوک کو مسلسل 7 راتیں خواب میں ایک پری کا دیدار ہوتا رہا۔ اس خواب کی تعمیر معلوم کرنے کے لیے نجومیوں سے رابطہ کیا، لیکن کوئی بھی اس کو خواب کی تعمیر نہ بتا سکا۔ آخرکار ایک نجومی نے شہزادے کو اس کے خواب کی تعبیر کچھ یوں بتائی کہ جو پری تمہارے خواب میں آتی ہے وہ کوہ کاف کی پری ہے۔ کوہ کاف جنوں اور پریوں کا علاقہ ہے جہاں انسان کا جانا ناممکن ہے۔ اس نجومی نے شہزادے کو بتایا کہ وہ پری ہر 12 سال بعد جھیل سیف الملوک پر غسل کرنے آتی ہے۔ اس پری کا نام بدیع الجمال پری ہے۔ نجومی نے شہزادے کو کہا تمہیں ناران جانا ہوگا اور اس پری کا دیدار کرنے کے لیے 12 سال جھیل پر چلا کاٹنا ہوگا۔ پھر نجومی نے شہزادے کو ایک سلیمانی ٹوپی دی اور کہا کہ جب تم 12 سال چلا کاٹ لینا تو اس کے بعد یہ ٹوپی پہن لینا، تب تم جنات اور پریوں کو دیکھ سکو گے۔ شہزادے نے بغیر تاخیر کیے ناران کے سفر پر نکل پڑا۔ کچھ عرصے بعد وہ ناران پہنچ گیا اور چلا کاٹنے لگا۔ 12 سال بعد شہزادے کو پروں کی پھڑپھڑانے کی آواز سنائی دی، تو اس نے غار سے باہر جا کر دیکھا تو بہت ساری پریاں جھیل پر اتر رہی تھیں۔ سب پریوں نے لباس اتارا اور غسل کرنے لگی۔ شہزادے کو موقع مل گیا اور اس نے پری بدیع الجمال کا لباس اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ باقی پریاں وہاں سے چلی گئی اور بدیع الجمال پر لباس نہ ہونے کی وجہ سے وہاں رہ گئی۔ پری نے شہزادے سے لباس مانگا، لیکن شہزادے نے کہا ایک شرط پر لباس واپس دوں گا، پہلے مجھ سے شادی کرو۔ لیکن پری نے انکار کر دیا۔ پھر شہزادے نے اپنا تعارف کروایا کہ تم میرے خواب میں آتی تھی اور 12 سال سے تمہارے لیے چلا کاٹ رہا ہوں۔ یہ سب سن کر پری بھی شہزادے کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ ناظرین، جھیل کے ساتھ ایک اونچا پہاڑ ہے جس کا نام ملکہ پربت ہے۔ اس پہاڑ کو آج تک کوئی نہیں سر کر سکا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ اس پہاڑ میں ایک دیو رہتا تھا، وہ بھی پری کا عاشق تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ ایک شہزادہ آیا ہے اور وہ پری کو ساتھ لے کے جائے گا، یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ وہ دونوں کو مارنے کے لیے جھیل پر آ گیا۔ اس کے ڈر سے شہزادہ اور پری دونوں جان بچانے کے لیے ناران کی طرف بھاگے۔ دیو غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے جھیل کا بند توڑ دیا، جس سے سارے علاقے میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ شہزادے اور پری نے سیلاب سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ وہ غار آج بھی ناران کے بازار میں موجود ہے، جہاں لوگ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ سیلاب میں غرق ہو گئے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ آج بھی غار میں زندہ ہیں۔